راکا پوشی اپنے قدرتی حسن اور دیو مالائی کہانیوں کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس کی کوکھ سے صرف ندیاں ہی نہیں بلکہ کئی انسنی کہانیاں بھی جنم لیتی ہیں۔ راکا پوشی کے دامن میں واقع میناپن گاؤں اور اس میں بسنے والا اسرار حسین صرف مستنصر حسین تارڑ کا دوست ہی نہیں بلکہ ایسی کئی کہانیوں کا امین بھی ہے۔ مستنصر حسین تارڑ سے محبت ان کی رگ و پے میں بھری ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے ریزارٹ اوشوتھنگ کا ایک پورا بلاک انہی کے نام کا رکھا ہے۔ تارڑ صاحب کا ذکر چھڑتے ہی جیسے اسرار حسین ماضی میں پہنچ جاتے ہیں۔ جی مستنصر حسین تارڑ دوست ہے میرے، صحیح، بلکہ محسن ہے ہمارے گلگت بلتستان کے، جو واحد پاکستانی ہے جس نے پورے پاکستان کو گلگت بلتستان انٹروڈیوس کرایا ہے اپنے سفر ناموں سے۔ یا پی ٹی وی کے زمانے میں اس وقت ایک ہی چینل تھا، صبح ہر وقت اس کے پروگرام دیکھتے تھے، صبح بخیر تو مارننگ شو وہ کرتا تھا، تو کوئی ایسا دن نہیں تھا کہ وہ گلگت بلتستان کا ذکر نہ کرتے، تو لوگوں کو وہ شناخت کرانے میں اس کے ہاتھ تھا۔ تو اس وجہ سے پھر ہم نے سوچا کہ ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے آنے والے نسلوں کے لیے، ہمارے لوگ اقبال کو بھول گئے ہیں، قائد اعظم بھول گئے ہیں، تو تارڑ کیا چیز ہے، تو اس کو نام رکھنے کے لیے ہم نے یہ تارڑ بلاک بنایا ہے۔ اچھا، زبردست۔ تو پھر آپ کے ساتھ ویسے ان کی خصوصی محبت ہے؟ جی میں 8ویں 9 میں پڑھتا تھا تو گلگت میں ابھی پی ٹی وی کے نشریات، اس زمانے میں جنوجو صاحب کی حکومت تھی، وہ گلگت دورہ کیا تو ہم سارے اسکول کے بچوں نے استقبال کیا تھا۔ پھر جلسے میں یہ اس پر نامے میں اس کو یہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں پی ٹی وی کا نشریات نہیں آتا ہے، اس نے فوراً اس پہ عمل کرایا۔ اچھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سیٹلائٹ شاید اس زمانے میں مشکل تھا، وہ ڈب کر کے پروگرام ایک ہفتے کا گلگت میں لا کے کسی طریقے سے ہمیں دکھاتے تھے۔ تو پھر تارڑ صاحب کا متعارف وہاں سے ہوا، لیکن جب اس نے وہاں ذکر کیا کتابوں کی تو ہم نے بھی تلاش کی کوئی بنی، پھر حمزہ داستان کا نام سے کتاب کا ہم نے پڑھا، اس کے بعد پھر ہم بھی روزانہ اس کو خطوط لکھتے تھے، لیکن اس زمانے میں ہزاروں خط جاتے تھے تو وہ پتہ نہیں اس کو ملا نہ ملا، لیکن ہماری خواہش تھی کہ وہ اس میناپن میں بھی آئے، یہاں راکا پوشی کا ٹریکنگ کرے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک دن یہ 2013 کی بات ہے کہ وہ اس کا پروگرام بنا یہاں آنے کا، تو پھر ہم بہت خوش ہو گئے کہ ہمارا محبوب آ رہا تھا۔ واہ! سچ پوچھیں تو اسرار بھائی کے ساتھ ملاقات سے قبل ہمیں مارخور اور آئیبیکس میں کوئی خاص فرق معلوم نہیں تھا، لیکن انہوں نے ہماری یہ مشکل بھی آسان کر دی۔ نہیں آئیبیکس اور مارخور ایک ہی ہو گیا، صرف اندر مطلب اس کی جو نسل ہے اس میں اس کو اسکور مارخور کہتے ہیں، اس کو عام مارخور۔ سینگوں میں تو فرق ہے، سینگوں میں فرق ہے، یہ مہنگا ہے اس کی نسبت۔ آئیبیکس اس کا ٹرافی ہنٹنگ تقریباً 1,60,00,000 کا ہے۔ اچھا، اس کا اور اس کا 60-70 لاکھ فارنرز کا، پاکستانی بھی کرتے ہیں 4-5 لاکھ کا۔ اچھا، یہ بہت پایا جاتا ہے، یہ مخصوص جگہوں میں ہے، یہ عام ہے۔ پھر ہمارے یہاں اس کو کل کہتے ہیں اور اس کو بم۔ اچھا، کل اور بم، خاص وجہ ہے ان کو یہ نام دینے کی؟ خدا جانے، بس یہی ان کی ڈیفینیشن، مطلب اس کی جو سینگیں ہیں یہ ہجوم میں بڑا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بہت بڑا ہوتا ہے، یہ ہمارا یہ سکندر آباد سے لے کے آگے رحیم آباد تک اس پٹی میں ہے صرف، اور جہاں یہ ہوتا ہے پھر یہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، ان دونوں کے آپس میں نہیں بنتی ہے، ٹھیک، اپنے جگہ ہے۔ اسرار حسین اپنے سحر انگیز لہجے میں ایک اچھے قصہ گو کی طرح راکا پوشی کی اساطیری کہانیاں سنانے بیٹھیں تو سمجھو آپ اس کہانی کا حصہ ہیں۔ یہ جو ہے راکا پوشی قبل از اسلام یہاں اس علاقے میں شیمنزم تھا، شیمن کے پیروکار تھے۔ شیمن جو کہتا تھا، شیمن آپ سمجھتے ہیں نا، شیمن کاہن نہیں، کاہن، ٹھیک ہے۔ انگریزی میں شیمن، کاہن اردو میں کہتے ہیں۔ ہمارے زبان میں یہاں 2 زبانیں بولی جاتی ہیں، ایک شنا، ایک بروشس کی۔ شنا میں دیل کہتے ہیں اور بروشس کی میں بٹن۔ تو یہ فطری بات ہے، اب بھی ہمارے اندر ہمارے اس کلچر میں وہ پیدا ہوتے ہیں، مطلب کوئی اور مخلوق نہیں، انسان میں ہی
تو وہ پھر اس کو وہ کیفیت میں آتا ہے کہ وہ پریوں سے کنیکٹ ہوتا ہے، اچھا پھر وہ باتیں کرتا ہے اور خوشخبریاں دیتا ہے، آگے لوگ اس پہ عمل کرتے تھے۔ اسلام یہاں 1125 ہجری میں آیا، اس سے پہلے شیمنزم تھا، لوگ کہتے ہیں یہاں بدھزم تھا، ہندوازم تھا۔ بدھزم یہاں آیا تھا، بدھسٹ بلکہ حملہ ہوا تھا تبت سے اس علاقے میں۔ اس زمانے میں بروشو حکومت تھی پورے اس ویلی میں، یاسین سے ہنزا نگر گلگت تک، اور ان کا جو دارالخلافہ و یاسین جو ہمارا ابھی غزر میں ہے، یاسین گئے ہیں؟ نہیں یاسین جانا نہیں وہ بروشو کا کیپٹل تھا۔ تو اب اس تبتیوں نے یہاں حملہ کر کے ان کی حکومت کو ختم کر کے ان کو شکست دے کے اپنی حکومت یہاں قائم کی ہے بدھسٹ نے۔ ان کا پہلا حکمران شری بدت یہاں اس کے اوپر دیومالائی کا انسان کھاتا تھا۔ پھر یہ جو یچھنی گلگت میں بدھا ہے اوپر کارگا نالا میں، انہیں کی بنائی ہوئی ہے، اسے یہ بدھ مادہ بدھ یچھنی مطلب اس کا نام ہے۔ آپ گئے ہیں وہاں؟ نہیں، یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ ادھر کوئی بدھ مت کا مجسمہ بھی ہے۔ وہ جو بتا رہے تھے کارگل نالا، کارگا نالا میں یہ ان کا ہے۔ تو وہ یہ جب بروش و تتر وطر ہو گئے تو ابھی ہنزا نگر اور یاسین میں رہ گئے ہیں، باقی جگہوں میں جو نام سے ابھی آپ حیران ہو جائیں گے، ہمارا یہ جو ناران سے آتے ہوئے سارے نام بروشسکی میں ہیں۔ لولو سر لیک ہے وہاں پر، گڈی داس، یہ سارے بروشسکی۔ سر بروشسکی میں پانی کا پھیلنا تالاب کو کہتے ہیں، لولو سر۔ اوپر آئے گیری دس، گیری یہ اس کو آئیبیکس کو کہتے ہیں، 10 ویران جگہ آئیبیکس زیادہ جہاں تھے تو اس گیری داس کو ابھی گٹی داس کہتے ہیں۔ یہ سارے آگے بروشس کی زبان کے لفظ، گلگت ہوا آپ کا، سارے غزر میں، چلاس میں، کوہستان میں، ان سے پوچھتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ چلتا کہ بروشس کی نام ہے۔ تو واقعی یہ بروشو بہت بڑا قبیلہ اور بہت بڑا حکمرانی یہاں تھی کسی زمانے میں۔ اصل میں کس نسل سے؟ یہ تو نسل جب بعد میں لوگ باہر سے آگے کہتے کہ یہ آئرن تھے، فلانی الیگزینڈر دی گریٹ سے بچے ہوئے تھے، یہ غلط ہے۔ یہاں کی آبادی صحیح حقیقت معلوم نہیں ہے کب سے اور کب سے سٹارٹ تھی۔ تو جب ہماری آبادی یہاں الیگزینڈر کے آنے سے پہلے سے تھی تو وہ کہاں کے تھے؟ ہاں بعد میں یہاں مکس کلچر ہے، سینٹرل ایشیا کے بھی ہے، ایرانی بھی ہے، افغانی بھی ہے، یوگر یہ جو سنکیانگ کے بھی ہے، مکس بھی ہے، لیکن اوریجنل جو تھا نا کسی کو صحیح طرح معلوم نہیں ہے۔ لوگ فرضی مطلب گنیش گاؤں ہے، گنیش سے نکلا کہتے ہیں، گنیش بروشسکی میں رانی کو کہتے ہیں، ہمارے زبان میں راجا رانی کو گنیش، کیونکہ وہ گاؤں خوبصورت تھا، گنیش کی حیثیت رکھتا تھا۔ تو یہ چیزیں راکا پوشی کا میں ذکر کرتے وہاں پہنچ گیا۔ جو بٹن ہے اس کیفیت میں جب آتا ہے، بٹن اس وقت آپ کو اگر کہیں ہوتا تو آپ کو ملواتے ہیں، مثلا ہیبت کا بیٹا بھی بٹن بن سکتا ہے، وہ پیدائشی قدرتی ہوتا ہے۔ جب بٹن کی علامات پتہ چلتا ہے والدین کو شروع میں، جی بچپن میں وہ ادھر ادھر گم جاتا ہے یہاں عموماً، اچھا تو ایسے جگہوں سے وہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ وہ بچہ کہاں کس طرح گیا اس پہاڑ پر، کہتے ہیں کہ پریاں ان کو لے کے جاتی ہیں۔ اچھا، پھر نجس جگہ جانے سے بیمار ہوتا ہے، مثلا جہاں ڈیلیوری ہو بچے اور یہ جگہ ہو یا کوئی ایسا گندی جگہ جائے تو بیمار ہوتا ہے۔ گائے کا گوشت گار میں کھانے سے بیمار ہوتا ہے۔ یہ علامات ہے اس دیال بٹن کا، شیمن کا۔ پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ پریوں سے کنیکشن ہوتا ہے، وہ بے ہوش ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو دو طریقے ہیں، ایک تو اس کو یہ علامات کو بند کرنے کے لیے، رد کرنے کے لیے جو دوسرے بوڑھے کاہن یہاں اور جگہوں میں ہیں ان سے رابطہ کر کے وہ مخصوص گنو ہم کہتے ہیں، گنو یعنی تمہر تعویذ ٹائپ کا کوئی چیز بناتے ہیں دم کر کے، وہ پھر گڑھا ہاتھ میں بنواتے ہیں، وہ کیفیت اس پہ نہیں آتا ہے، لیکن زندگی بھر وہ پرہیز کرتا ہے، نجس جگہ نہیں جائے گا، یہ چیزیں نہیں کرے گا، نہ اس کو پیور کاہن بنانا ہے تو اس کے لیے پھر چھتی ٹوکی شنا زبان، کیونکہ وہ کیفیت میں آتا ہے، بروشس اس کی مادری زبان ہے، اس کیفیت میں وہ شنا میں گیت گاتا ہے، یہ ایک مخصوص ان کا ہے پہچان۔ وہ جہاں بلتی بھی ہو، ہنزا کا بھی ہو، بروشسکی کا بھی ہو، جب وہ کیفیت میں آتا ہے
اس کو شنا زبان میں گیت گاتا ہے. تو چھتیلو 1 سال سے کم عمر کی بکری کو چھتیلو کہتے ہیں شنا زبان میں, مطلب می بٹر ہو سے چھتیلو. اور ٹوکی چھتیلو اس بکری کا قربانی دینا, یہ تقریب ہوتی ہے. تو میوزیشنس کو لا کے سارا گاؤں مل کے پھر یہ وہ سموک کھاتا ہے اس کا جونیپر کا, سنوبر کا. سنوبر اس مذہب میں مقدس تھا, مطلب اس زبان کو صاف ستھرا, مطلب یہ ہم سجو کہتے ہیں, سجو کو کیا کہتے ہیں, پاک سمجھتے تھے. اب بھی ہمارے یہاں رسم میں اس کی درخت کے شاخیں لا کے گھر میں دیتے ہیں, مطلب اچھے نیک شگن کے لیے. مطلب اب بھی وہ استعمال, کیونکہ ہمارا پرانا کلچر وہ تھا نا, تو اب بھی ہمارے اندر ہے. تو اس کے درخت کے شاخوں کو وہ جو آپ کا بٹن ہے کاہن, وہ سموک کرتا ہے, کھاتا ہے, اس طرح کھاتا ہے تاکہ پھر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. بے ہوشی کے بعد پھر وہ ہوش میں آ کے گیت گاتا ہے. وہ کنیکشن ہوتی ہے پریوں سے. پری جو کہتی ہے وہ ٹرانسلیٹ کر کے گیت کی شکل میں بتاتا ہے شنا میں. تو یہ جب گاتا ہے تو میں نے بولا شنا میں گاتا ہے. چھتی ٹوکی کا جو واقعہ ہوتا ہے اس میں سارے میوزیشنز جو ہیں وہ خاص دھنیں جو پریوں کو خوش کرانے کے لیے خاص دھنیں ہوتی ہیں وہ بجاتے ہیں. پرانے کاہن بھی ان کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں, سموک پلاتے ہیں. لوگ سیٹیاں اور تالیاں بجا کے بڑا جشن ہوتا ہے. اس جشن میں یہ ناچتا ہے. کبھی ڈول کے پاس جا کے وہ ڈول کی آواز سنتا ہے, کبھی کھڑا ہوتا ہے, کبھی گیت گاتا ہے. آخر میں ایک مرحلے میں اس چھتیلو کو, بکری کو لا کے, اس کا شرط یہ ہے کہ وہ گرے کلر کا ہو. اچھا, ہمارے یہاں سبز کہتے ہیں, سبز ہوتا ہے گرے کلر. وہ کہیں سے بھی گرے کلر کا لاتے ہیں, وہ ذبح کرتے ہیں. ایک دم سے جا کے وہ اس کا خون چوستا ہے یہاں گلے کا. وہ خون چوس کے اس کا سر ہاتھ میں پکڑ کے پھر محفل میں ناچتا ہے. وہ اس کا پیور ہو گیا. پریاں اس کے اوپر سارے کی سارے آ گئی. اس کے بعد جب چاہیں اس کو گھر لا کے وہ عمل کراتے ہیں. تو یہ اب بھی نیچرلی یہاں پیدا ہوتے ہیں وہ بندے, ابھی بھی ہے. ہاں بالکل ہے. پریاں ان سے کوئی کام وغیرہ نیکسٹ ٹائم جب ہم آئیں گے تو پہلے کال کریں گے. پریاں ان سے کام نہیں لیتی ہے, پریوں سے ہم کام لیتے ہیں. وہ پیشن گویاں کریں گے. اب ہمارے ہوٹل بند ہے, ٹورزم میں اس کو لاؤں گا, بول کے کیا حال ہے, کوئی ہمارا سنتا نہیں ہے, کم کیا کرے. پریوں کے توسط سے اس تک جو ہے موسٹلی یہ ابھی نہ بلوائیں, پریوں کو کرونا ہو جائے. نہیں, پریاں تو یہاں ہے. پھر وہی بات کہیں سے کہیں گئی. رکئی پوشی محل کا گنبد, یہ شنا زبان میں, کیونکہ کاہن نے اس کا نام دیا ہے. کہتا ہے کہ میرے پریاں ہیں جو اس کی یہ محل ہے, پریاں اس کے اوپر ہوتی ہے. تو یہ اس زمانے میں یہ راکا پوشی مقدس تھا, مقدس پہاڑ تھا. جس طرح سنوبر مقدس درخت تھا جونیپر, یہ. اور اب بھی یہاں وہ سجو اور ٹوکو مطلب پاک, ہمیں گھروں سے یہ نصیحت ملتی تھی جب ہم یہاں چراگاہوں میں راکا پوشی کی طرف جاتے ہیں. ہمارے یہاں ایک لیک ہے کچیلی, اور دنیا میں اور لیکس ہیں مختلف نام سے. ہمیں یہ بزرگ بتاتے تھے کہ کچیلی لیک میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے, اپنا قمیص کو ٹچ نہیں کرنا ہے, قدرت ناراض ہوگا. انسان نجس ہے, جس پاک جگہ ٹچ کرتا تو بارش ہوتی ہے, طوفان آتے ہیں. تو واقعی یہاں گورے جب یہاں اوپر جاتے ہیں تو پیچھے بارش ہوتی ہے, تو لوگ کہتے ہیں یہ نجس آ گئے ہیں, بارش ہو گئی. تو یہ ہمارا جو یہ جگہ ہیں راکا پوشی بارش کے لیے ہمارے وہاں تو لوگ صدقے کرتے ہیں کہ بارش آئے تاکہ فصل اچھی. اب بھی یہاں 7 چشموں کا پانی لا کے نجس جگہ میں ٹوائلٹ میں رکھتے ہیں تو بارش ہوتی ہے. یہاں 7 چشمے لا کے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پیور ہے, یہ پاک ہے, پاک چیز نجس کرے تو بارش ہوتی ہے, فطرت ناراض ہوتا ہے. اور یہ جو راکا پوشی کو انہوں نے عام بندوں کو یہاں الاؤ ہی نہیں تھا اس زمانے میں. صرف کاہن اور سرپ و دیواکو, یہاں جو رائل فیملی تھی ان کو کہتے تھے یہ سرپ و دیواکو ہے, یہ پری اور انسان کا مخلوط شکل ہے. ان کو الاؤ تھا, اور ان کو تھا کہ وہ وہاں اپنے مخصوص عبادات کرتے تھے. راکا پوشی کے ارد گرد اس علاقے میں عام بندہ نہیں آتا تھا. تو یہ جو سمیٹ کے لیے جاتے ہیں لوگ, تو وہ بات کی بات ہے نا. سمیٹ تو 1953 میں یہاں آئے ہیں پہلے وہ ایکسپیڈیشن.
تو یہاں یہ اسلام کے بعد پھر یہ تو جو تھی وہ ختم ہو گئی نا آہستہ آہستہ، لیکن اس پہ عمل اب بھی ہوتا ہے، کچیلی لیک میں ہاتھ نہیں دھونا، پاؤں اندر نہیں کرنا، مطلب اب بھی لوگ اس پہ اس سے دیکھو نا ابھی دنیا واویلا کر رہی ہے، ماحولیات خراب ہے، وہ کتنا اچھا فلسفہ تھا کہ اس سے ماحول کو اب ٹھیک کرنے کے لیے دور رکھنے کے لیے جونیپر درخت کو وہ مقدس سمجھتے تھے، اب وہ کاٹ کاٹ کے جلا کے ختم کر رہے ہیں، جنگلات ختم ہو رہا ہے، اس کو مقدس سمجھنا یعنی شاملگس ایک کہانی میں ایک کریکٹر ہے، مطلب شاملگس ایک وہ تھی شہزادی، اس نے ان کو آشیرواد دیا تھا، میں اردو میں وہ ہندوستانی فلمیں دیکھ کے آشیرواد مطلب اس کو کیا کہیں وشز دعا تھی کہ تم سدا بہار رہو، تو یہ ہمارے ایک کنسیپٹ ہے کہ وہ شاملگس کی دعا سے سدا بہار ہے، یہ مقدس ہے، گھر میں لا کے اس کی درخت کی شاخوں کو رکھتے ہیں، اس کو دعا دیتے ہیں، شادی بیاہ میں نیا گھر نیا مویشی خانہ ضروری اس کا اندر وہ دعا دیتے ہیں، یہ چیزیں اس سے کتنا یہاں پر اب اسلام نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ تم درخت کے درخت کاٹو، جانور کے جانور، یہ یہاں جو شکاری تھا، شکاری اس کا شکار کرتا تھا تو رات بھر چھت پہ آوازیں آتی تھی، اس کے پیچھے پری آتی تھی آئیبیکس کے پیچھے، تو یہ پریوں کی آوازیں تو ہم نے بھی سنی ہے، مطلب عجیب غریب سریلی آوازوں میں کوئی گیت گا رہا ہے، وہ کس زبان میں ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کبھی ایسا لگتا تھا کہ انڈین پرانا گیت کوئی لتا منگیشکر گا رہی ہے، کون سا گانا ہے، اپنے آپ کو ہوش کرنے تک وہ چپ ہو جاتی ہے۔ پھر شکاریوں کو ایسی چیزیں ملتی تھی بہت دور جہاں پر انسان کا پہنچنا مشکل ہے، جو خواتین ہمارے یہاں داغا بنانے کے لیے اون کو وہ تیار کرتی تھی، وہ چیزیں ملتی تھی، کہتے تھے کہ یہ پریاں یہ آئیبیکس کے اندر وول ہوتا ہے، یہ باہر جڑ ہے نا، اس کے اندر وول ہوتا ہے، بڑا سوپ اس کی وہ بنائی ہوئی ہے، یہ لیکس پانی جو ہے یہ سب ان کی ہے، یہاں وہ نہاتی ہیں، تو اس طرح چیزیں ہیں، تو آوازیں تو ہمیں سننے میں ہم نے بھی دیکھا، اور چڑیلس ہیں یہاں پر مختلف کریکٹر کے، کچھ انسان کے لیے خطرہ ہے کچھ نہیں ہے، ایک میلگس نام کی چڑیل ہے جو سال میں 2 دفعہ چکر لگاتی ہے ہمارے اس ویلی میں، شروع بہار میں وہ اٹھ کے رات کو آئے تو سارا ویلی روشن ہو جاتا ہے، ایک بہت بڑا آگ کا گولا کی طرح اسے آگ نکلتا ہے، شعاب ثاقب نہیں ہے اس طرح کا، وہاں سے اٹھ کے اس پہاڑ پہ آتی ہے، پھر آٹم میں جب پتے پتجھٹ کے زمانے میں آخر میں وہاں سے اٹھ کر پھر ادھر آتی ہے، وہ سب دیکھتے ہیں یہ چیزیں۔ پھر ان کے لیے ایک اور بندہ یہاں قدرتی طور پر وہ کیفیت میں آتا ہے، پشو جو ہے وہ طاقت اس میں آتی ہے، ان کے مقابلہ کرتا ہے، شیاطین کا، جن کا، پریوں کا، وہ بھی ہم میں سے ہی ہو، آپ پشو کا پا ہو سکتا ہے امبا، وہ پشو اس طرح اس میں وہ کیفیت آتا ہے کہ وہ جو چیز اٹھائے جتنا بھی بھاری ہو اس کے لیے کاغذ بن جاتا ہے، وہ ان کو دے مارتا ہے، وہ مطلب فلائنگ کرتا ہے ہوا میں، اور جہاں پانی ٹچ کرتا ہے تو وہ ہوش میں آتا ہے، باقی اس کو پتہ چلتا ہے کہ اسرار آئے ہیں، میں تو سویا ہوا ہوں، مجھے اٹھا کے لے گئے ہیں کھانے کے لیے یہ چڑیلس، تو وہ آ کے ان کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے مجھے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تمہیں نہیں دے دو، وہ کہتا ہے لے دے دو، پھر کہتے ہیں کہ اس کا گائے دے دو، بیل دے دو اس کے گھر میں، پھر وہ بارگین میں کامیاب ہوتا ہے تو صبح آ کے ہمیں اطلاع دیتا ہے تو اپنے گائے کو صدقہ دے دو، تمہیں چھڑوایا ہے، اگر وہ بارگیننگ میں ناکام ہوتا تو میرا سر دوڑ کے وہ پھینکتے ہیں اس کے سامنے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے، پھر میں مر جاتا ہوں کسی حادثے میں کسی طرح، یہ عام ہے، اور یہ پشو بھی ہر گاؤں میں 1-2 ہوتے ہیں۔